الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. یہاں ماشاءاللہ پیر کو درس قرآن کریم ہوتا ہے. مولانا سراج صاحب وہ درس جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے، اور اس میں شرکت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے، وہ عظیم خطاب ہے جو ہر مومن اور ہر بندے کو ہوا ہے. لہذا ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ یہ غور کرے، یہ سوچے، یہ سنے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا چاہ رہا ہے. اس درس میں میری بھی شرکت ہو گئی. میں نے مولانا سے پوچھا نہیں کہ کہاں سے آپ درس آج کریں گے، پوچھنا چاہیے تھا تاکہ درس کی درس سے مناسبت ہو جائے. مگر بلا اختیار جب سوچا کہ کیا کہوں تو یہ آیت کریمہ ذہن میں آئی. اب یہ من جانب اللہ انتخاب ہے، اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. یہ ایک آیت ہے سورہ حشر کی آخری. سورہ حشر 28ویں پارے میں ہے اور 3 رکوع پر مشتمل ہے. اس کے آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور یہ 3 صفات آخری آیت میں، بلکہ اگر اور آگے بڑھو تو 5 صفات کا بیان ہے. اور پوری 3 آیتوں میں تقریباً 16 اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو سے شروع ہوتی ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کی جو بیان کی گئی ہیں، صفات ذاتی بھی ہیں اور صفات افعال بھی ہیں، پھر صفات جلال بھی ہیں، صفات اکرام بھی ہیں. اب ہے تو یہ علمی بحث، عوام بھی شریک ہیں، لیکن میں اس کو آسان بھی کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اس کی ذات سے متعلق ہے، جو اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتی، ان صفات کا بھی ذکر ہے. اور جن صفات سے اللہ تعالیٰ متصف ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس صفت کو اپناتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے، ان کا بھی ذکر ہے. پھر صفات جلال کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سے جس عیب کی اور برائی کی نفی کرنی چاہیے، اس کا بھی اس میں ذکر ہے ایک ہی لفظ کے ذریعے سے، سبحان اللہ. سبحان اللہ کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے. ہر طرح کے عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اس کو صفات جلال کہتے ہیں. اور پھر صفات اکرام کہ اللہ تعالیٰ کی جن صفات سے متصف ہے، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. اور 14 اور 16 تو کہنے کو ہے، اگر غور کیا جائے تو اجمالی طور پر
ساری ہی صفات کا ذکر اس میں آ گیا. اور آخری آیت میں لہ الاسماء الحسنی، لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین نام ہے، اللہ کی بہترین صفات ہے. اسم کا اطلاق نام پر بھی ہوتا ہے، اسم کا اطلاق صفت پر بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہے جس سے اللہ تعالیٰ متصف ہے. حدیث شریف ہے ترمذی کی، اس میں ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم. من احصاها دخل الجنہ، جو انسان اس کا استیعاب کرے، اس سب کو شمار کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا. شمار کرنا اور گننے سے مراد یا تو یہ کہ انسان اس کو حفظ کر لے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے متصف ہیں، کسی صفت کا انکار نہیں. تو ظاہر بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اقرار کرے گا وہ مومن ہے، اور مومن جنت میں داخل ہوگا. تو یہی بات ہے من احصاها دخل الجنہ. جو انسان ان اسماء حسنی کو پڑھے، اس کا ورد کرے، اس پر ایمان و یقین رکھے، وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام کا کلمہ پڑھا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ایسے اللہ ہیں جس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے پھر جب مانا ہے اللہ کو تمام صفات کے ساتھ مانا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات ہر اعتبار سے ماننا ضروری ہے. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، لا شریک لہ فی ذاتہ، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. ولا فی صفاتہ، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. ولا فی افعالہ، اللہ تعالیٰ کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. اللہ اپنی ذات میں تنہا، اپنی صفات میں تنہا، اپنے افعال میں تنہا. جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. ہاں انسان کو نمونے کے طور پر بعض چیزوں کے کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ انسان کرتا ہے، لیکن اس سے اللہ کی ذات و صفات میں شرکت لازم نہیں آتی. تو یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی ذات میں بھی، صفات میں بھی، اور اس کے افعال میں بھی. وہی کرتے ڈرتے ہیں. کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ کی صفات سے متصف ہو سکے. یہ ہے علم کلام، علم عقائد. عقیدہ بنیاد ہے. عقیدہ کے معنی کیا ہے کہ انسان ایسی بات اپنے دل سے باندھ لے، گرا لگا لے کہ بس اب یہ میرا پکی بات، یہ میری پکی بات ہے، یہ میرا پکا عقیدہ ہے. بس پھر دیکھیں انسان دنیا سے کامیاب ہو کر جائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ فلاح اور کامیابی سے متصف فرمائے گا. تو آخری یہ جو آیت ہے اس میں 3 صفات کا ذکر ہے. واللہ الخالق البارئ المصور. خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والے. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے. کتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. بری مخلوق، بحری مخلوق، خشکی میں کتنی مخلوقات ہیں، اور سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، اس کا کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا. بعض علماء فصل لکھا کہ 18,000 مخلوقات ہیں، یعنی جاندار، غیر جاندار اور بھی چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں سمندر میں کیسی کیسی مخلوقات ہیں. صرف مچھلی ہی نہیں بلکہ طرح طرح کی چیزیں نکلتی ہیں. آئے دن لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بھی پیدا، یہ بھی پیدا. خشکی کے جانوروں کو دیکھ لیجئے، چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی. اور ان سب مخلوقات میں اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا.
یہ تمام سے فضیلت لے گیا، علم کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی۔ اللہ نے اس کو علم دیا، علم کی وجہ سے شرافت عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے اس کو کیا دیا؟ عقل دیا۔ اور مخلوقات کو عقل نہیں ملی ہے، اگر ملی ہے تو ناقص عقل ہے، بہت تھوڑی سی محدود عقل ہے۔ لوگ کہتے ہیں بندر بڑا عقل مند ہے، کتنا ہی عقل مند ہو لیکن بندر بندر ہی رہے گا، وہ کبھی آگے اپنی شرافت کے معیار کو نہیں بتا سکے گا۔ انسان ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، وہ جتنی بھی شرافت اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ایک انسان شرافت اختیار کرنے پر آئے تو کہاں سے کہاں ولایت کے کس درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو علم بھی ہے انسان کے پاس اور عقل بھی ہے۔ واللہ الخالق، اللہ نے پیدا کیا، اسی علم اور عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام کا مکلف بنایا کہ دیکھو ہم تم کو عقل اور علم دے کر بھیج رہے ہیں، تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہ کرنا۔ حیوانات کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، وہ تو دنیا میں آتے ہیں، زندگی اپنی پوری کر جاتے ہیں، ان کی طبیعت کے جو تقاضے ہیں وہ کرتے ہیں اور اپنا وقت پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن انسان سے مواخذہ بھی ہے، انسان سے گرفت بھی ہے کہ بھائی تم کو اپنے دنیا میں بھیجا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کو عقل دی، تم کو علم دیا، تم کو بہت سی چیزیں بتائی، اس کے مطابق تمہارا عمل ہے یا نہیں؟ تو سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ سورہ وتین پڑھی، اس میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین سانچہ، سب سے بہترین انداز میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی انسان بن کر جانور کی شکل اختیار کرنا چاہے تو آپ بتائیں کہ وہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے؟ اب دنیا میں آپ دیکھیں کتنے انسان ہیں جو بندر بننا چاہتے ہیں، کتنے انسان ہیں جو جانور بننا چاہتے ہیں۔ یہ بال اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب دیکھیے دنیا میں بالوں کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے، کس کس طریقے کے بال رکھے جا رہے ہیں۔ بہت سے جانوروں کی شکل صورت بنا رہے ہیں کہ وہ جانور یہ بال رکھتا ہے تو اسی طرح کے بال ہم بھی رکھیں۔ تو یہ تو شرافت نہیں ہوئی، انسان اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ترقی کرے، فرشتوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، حق تعالی شانوں کی جو صفات ہے، صفات اکرام، اچھی صفات، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رازق ہے، اللہ دوسروں کا غم اور درد کو دور کرنے والے، انسان میں بھی یہ صفت پیدا ہو، انسان کے اندر بھی ہمدردی ہو، اس میں رحمت ہے۔ حدیث شریف میں آیا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ الخالق والی صفت کا مظہر بن گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا الباری، برا کے معنی آتے ہیں بلا کسی نمونے کے، بلا کسی سابق کوئی شکل و صورت کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے، جو خالق بھی ہے باری بھی ہے۔ اور آگے تیسری صفت فرمایا المصور، اللہ صورتیں بنانے والے ہیں۔ اللہ نے صورتیں بنائی، دیکھیں انسان کی صورت بنائی سب سے اعلیٰ اور افضل، اور پھر کروڑوں انسان اللہ نے بنائے، اور ہر انسان کا رنگ ڈھنگ طرز دوسرے سے بالکل مختلف۔ 1000 انسان جمع ہو، ہر ایک اپنی الگ الگ صورت سے پہچانا جائے گا۔ 1,00,000 انسان جمع ہو جائے، ہر ایک اپنی اپنی صورت سے پہچانا جائے گا کہ یہ احمد ہے، یہ محمد ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، پہچانے جاتے ہیں۔ تعارف ہو ہر ایک سے، بھائی یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔
کبھی کبھار اشتباہ ہوتا ہے کہ بھئی تم تو فلاں جیسے نظر آ رہے ہو، لیکن پھر بھی اس میں اگر غور کیا جائے تو کچھ نہ کچھ وجہ امتیاز نکلے گا، پتہ چل جائے گا اچھا نہیں یہ وہ نہیں یہ وہ ہے، ان میں یہ بات ہے۔ پھر صورت کا فرق تو اپنی جگہ پر ہے، صورت کے ساتھ ساتھ صفات کا بھی فرق ہوتا ہے۔ دو انسان اگر ایک ہی شکل کے نظر آ جائیں آپ کو، ایک ہوشیار ہوگا ایک کم عقل والا ہوگا، ایک کا حافظہ قوی ہوگا ایک کا حافظہ بالکل کمزور ہوگا، ایک میں کرنے کے جذبات زیادہ ہوں گے ایک کرنے میں سست ہوگا۔ طرح طرح کے حالات اور صفات انسانوں پائی جاتی ہے۔ یہ معنی ہے مصور کے، اللہ نے صورتیں بنائی، صورتیں بنانا اللہ یہ کام ہے۔ اسی کا دوسرا لفظ ترجمے میں آتا ہے تصویر بنانے والے اللہ ہی ہے، المصور هو اللہ، تصویر بنانا اللہ ہی کا کام ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، علماء کیا ہے بلکہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جاندار کی تصویر نکالتا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، من ذهب یخلق کخلقی، کون انسان میری طرح پیدا کرنے چلا آیا، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً، وہ ایک ذرہ بنا کر دکھا دے، ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دے۔ کسی انسان کی شکل اگر کسی نے بنائی ہے تو اس میں جان ڈال کر دکھا دے، ظاہر قیامت تک اس میں ڈال نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ صورتیں بھی بناتے ہیں اور صورتوں میں جان بھی ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جس میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ بھئی کون آیا ہے، الذین یضاہون بخلق اللہ، جو اللہ کی صفت خلق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ کر کے دکھائے۔ اسی سے علماء امت نے استدلال کیا ہے کہ تصویر سازی منع ہے۔ ہر مذہب کے اندر تصویر کے بغیر عبادت ہی نہیں ہوتی۔ ہماری شریعت مطہرہ میں اللہ نے کوئی تصویر نہیں رکھی۔ دیکھیں کروڑوں مسجدیں، کسی بھی ممبر اور محراب پر آپ کو کوئی تصویر نظر آتی، جبکہ دوسرے مذاہب پہ چلے جاؤ، جب تک کوئی مورتی نہ رکھو، کوئی شکل نہ رکھو، چاہے انسان کی ہو، چاہے جنات کی ہو، چاہے دیو کی ہو، اس وقت ان کے سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ ہم کیسے عبادت کریں۔ وہ سر جھکانے کے لیے، وہ عبادت کرنے کے لیے، ان کا ذہنی تصور یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز نہ ہو موجود ہم سر جھکا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری ذات وہ ہے جو تمہاری صورتوں میں نہیں آ سکتی، تمہاری شکلوں میں نہیں آ سکتی۔ تم کوئی بھی شکل بنانا چاہو، تمہارے شکل کا بنانا محال ہے، ناممکن ہے۔ لیس بمصور، اللہ کو کسی بھی تصویر میں تم لا نہیں سکتے۔ اور یہی حکم ہے کہ انسان علم الغیب رکھے اور ایمان بالغیب رکھے۔ ایمان بالغیب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے۔ اور یہ صرف مومن کا کمال ہے، مسلمان کا کمال ہے کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرما دی کہ انہوں نے اپنے خالق کو، اپنے معبود کو دیکھا نہیں، پھر بھی عبادت کرنا، اور ساری زندگی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ جب بندہ میں عبادت کرتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو وہ میرے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ کأنہ بینہ وبین القبلہ، کأنہ بینہ وبین جدار القبلہ، ایسا سمجھ لو کہ اللہ بالکل سامنے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت اللہ کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ بات ذہن میں نہیں آیا، کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بس یہی بات ہے کہ انسان کا ایمان بالغیب ہے، انسان اللہ کو دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ پر ایمان ہے۔ مگر انسان کو ایک حسرت تو ہوگی کہ بھائی ساری زندگی ہم نے اللہ کی عبادت کی اور ہم نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا دنیا میں تمہاری عقل، تمہاری آنکھ، تمہاری حیثیت سب ناقص ہے،
ایک وقت آئے گا جب ہم تمہاری اس طاقت میں اضافہ کریں گے اور ایسا اضافہ کریں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکو گے. چنانچہ جو مومنین قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، حدیث شریف میں فرمایا، حدیث صحیح ہے، بخاری شریف میں روایات موجود ہے، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر. جس طرح دنیا میں 24 رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اسی طریقے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. جن اہل ایمان نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، دنیا سے جاتے ہی اللہ کا دیدار ہوگا. وہاں اتنی طاقت آنکھوں میں، کانوں میں، جسم میں دے دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. مجھے لفظ مصور پر یہ بات کہنی ہے. پہلے زمانے میں تصویریں بنائی جاتی تھی مجسمے کی شکل میں، جسم کی شکل میں، مٹی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، اس کی باقاعدہ تراش کر صورتیں بناتی. یہ تھی تصویر. اس کے بعد آگے دور آیا تو کاغذ پر اور کپڑوں پر تصویر بنائی جانے لگی. شریعت میں وہ بھی حرام، یہ بھی حرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ مبارکہ تھا. اندر داخل ہوئے تو ایک چھوٹا سا تاخچہ تھا یا الماری نما کوئی چیز تھی، اس کے اوپر انہوں نے پردہ لگا رکھا تھا اور پردے پر تصویر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوئے. پوچھا کیا بات ہو گئی، آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، دروازے سے واپس ہو گئے؟ تو میں اللہ مارا نمرقتن، یہ تم نے لگا رکھا ہے، یہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں، اس میں تصویر ہے. کہ اچھا اس کی وجہ سے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر. فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹکڑے کیے دو، اور پھر ان 2 ٹکڑوں سے تکیے کا کور بنا دیا. اب تکیہ اوپر نہیں ہوتا، تکیہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ نیچے رکھا جاتا ہے، پیچھے رکھا جاتا ہے. لہذا اس کی وہ تصویر کٹ بھی گئی اور کٹنے کے ساتھ ساتھ وہ غیر محترم بن گئی. اللہ تعالیٰ نے اس شریعت مطہرہ میں تصویر کو درست قرار ہی نہیں دیا. فرمایا یہ تصویر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی عبادت تک پہنچا دے گی اور پھر انسان غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا. اور بت پرستی شروع ہی اسی طریقے پر ہوئی کہ شیطان آیا، اس نے دل میں ڈالا، اپنے ماں باپ اپنے بڑوں کا غم تھا تو کہا کہ تم ایسا کرو، ان کی تصویر بنا کر رکھو، کبھی کبھی دیکھ لیا کرو کہ دیکھو یہ ہمارے بڑے تھے، یہ اولیاء اللہ تھے، اور پھر تم بھی اسی کی طریقے پر عبادت بھی کرتے رہو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ بھائی ایسے ہمارے اولیاء، ہمارے آباء و اجداد تھے. چنانچہ یہ کیا. پھر کچھ زمانہ گزرا، شیطان نے دلوں میں یہ ڈالا کہ ارے میاں اب تو اللہ تعالیٰ اسی میں آ گئے، ان کو سجدہ کر لو، اللہ کو سجدہ کرنا پایا جائے گا، اور بت پرستی شروع ہو گئی. تو غرض یہ ہے کہ یہ تصویر ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت دور تک پہنچا دیتی. شریعت مطہرہ نے اس کا مقدمہ بھی حرام قرار دیا. اب دور اور آگے بڑھ گیا تو تصویریں کہاں ٹی وی پر، موبائل میں اور کس کی چیز میں آ گئی، انسان کے اس کے اندر آ گئی. شروع میں تو اختلاف رہا، پھر بعض علماء نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو تصویر باقی نہیں رہتی ہے، لہذا جائز ہے. خیر وقتی طور پر جائز کو کہہ دیا، لیکن آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اس کے جو مفاسد آ رہے ہیں، الامان والحفیظ. لوگ جا رہے ہیں عمرے میں، لوگ جا رہے ہیں حج میں، اور کیا کرتے ہیں؟ صبح ایسے کہ تصویر سازی کریں، فوٹو لیتے رہیں، کوئی کام نہیں کر رہے. حرم میں تو تصویر، مدینہ شریف میں تو تصویر، روضہ مبارک کے سامنے جا رہے ہیں تو تصویر کھنچوا رہے ہیں. یعنی سارا خضوع ختم ہو گیا، سارا اخلاص ختم ہو گیا. جب تک اس تصویر کی برائی دلوں میں نہیں آئے گی اس وقت تک انسان تصویر کو نہیں چھوڑ سکتا. پہلے علماء نے بعض نے جواز کا فتویٰ دیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات تو بہت آگے بڑھ گئی ہے، بہت آگے
پہنچ گئی ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی۔ بڑے بڑے جلسوں کی تصویریں آ رہی ہیں، علماء کی تصویر لے رہے ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ پھر شادیوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا حد ہو رہی ہے۔ جب تک یہ نہ کہا جائے کہ بھائی یہ تصویر لینا درست نہیں ہے، اس وقت تک انسان احتیاط کر ہی نہیں سکتا۔ علماء عرب نے فتویٰ دیا، اور اب کیا ہو رہا، وہی حرمین شریفین میں وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں شیخ سدیس ایک دم خفا ہو گئے، اور بس نماز شروع کرنے سے پہلے تقریر شروع کر دی، اور 10 منٹ تک وہ تقریر کرتے رہے کہ یہ کیا تم لوگوں کو ہو گیا ہے، تم یہ حرم میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہو یا تصویر کھنچوانے کے لیے آئے ہو؟ ہمیں کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ گئے ہیں عمرے میں، تو آپ کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو معلوم ہے آپ بیت اللہ کے سامنے ہیں، آپ طواف کر رہے ہوں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے وہاں پر، آپ مسجد نبوی بھی ہوں گے، آپ روضہ اطہر کے سامنے ہوں گے۔ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو دکھانے کی ضرورت ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو چھپانے کی ضرورت ہے؟ ذرا احساس پیدا کرو، کیوں خواہ اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہو؟ ریاکاری اور دکھاوا ہر چیز میں پیدا ہو، پھر چلتے پھرتے نامحرم کی تصویر اس میں آ جاتی ہے، اور انسان اس کو بے تکلف دیکھ رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لہذا اب علماء پھر دوبارہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تصویر جس طریقے پر کاغذوں پر اور کپڑوں پر لی جاتی تھی وہ حرام ہے، اسی طریقے پر اگر موبائل فون میں ہوگی اس کو دیکھے گا تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ طالب علم ہوتے ہیں، اشکال کرنا جانتے ہیں، وہ کہنے لگے اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو جہاں موبائل فون بن گیا تو ختم ہو گیا، اس کا تو وجود ہی نہیں کوئی۔ تو میں ابھی پڑھا رہا تھا طلبا کے سامنے، میں کہا اچھا ایک بات بتاؤ، کبھی تم نے موبائل کھول لیا ہو اور اس میں کوئی نامحرم کی جوان لڑکی کی تصویر آ گئی ہو، تو مجھے اتنی بات بتاؤ کہ تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب وہ سوچنے لگے کیا جواب دیں، یعنی کوئی حرکت تمہارے اندر خواہش کی پیدا ہوئی؟ اب وہ ہاں کہیں تو مشکل، نہ کہیں۔ میں کہتے وہ پھنسو گے تم دونوں صورتوں میں، ہاں کہو گے تب بھی اور نہ کہو گے تب بھی۔ تو خیر کچھ نے کہا کہ نہیں آئے گی، کوئی خواہش پیدا ہے۔ میں کہا اچھا پھر تو تم نامرد ہو۔ اب کہے گا ہاں ہوتی ہے پیدا۔ میں کہ بھائی یہ چیز ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے کہ انسان نامحرم کو دیکھے اور غلط جذبات پیدا ہو جائیں، غلط خواہش پیدا ہو جائے، اسی سے شریعت مطالعہ منع کرتی۔ شریعت نے قرآن میں یہ نہیں کہا لا تزنو، زنا مت کرو، بلکہ یہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی لیے علماء نے دوائے زنا کو بھی حرام کہا ہے، اور خود حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتا ہے، والفرج يصدق ذلك ويكذب۔ بہت بڑے خطرات سے انسان گزر رہا ہے۔ یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ انسان کسی رو میں بہہ جائے کہ چلو ادھر کو ادھر کی ہوا ہو، نہیں، شریعت مطہرہ کو مضبوط پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، تقوی والی زندگی عطا فرمائی ہے، اور تقوی والی زندگی پر اللہ نے اونچے اونچے مراتب عطا فرمائے۔ میں تو جہاں جاتا ہوں یہ بات ضرور بیان کرتا ہوں کہ بھئی تصویر کو حلال مت سمجھو، حرام سمجھو، تب بچ پاؤ گے۔ اور اگر تم نے کہا کہ جائز ہے یہ ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور پھنسو گے، اور پھر اس کا نتیجہ بہت آگے تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بس یہ درس قرآن کے عنوان سے چند باتیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو شریعت مطہرہ پر پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر پوری امت پر رحم فرما، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، ہمیں کامل تقوی عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی پوری ہمت اور قوت عطا فرما. اے اللہ جس چیز کو بتا دیا جائے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی پوری توفیق عطا فرما.